بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس اہم پیغام کو غور سے سنیے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی پاورفل عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمیشہ آپ کی طرف آتا رہے، آپ کے گھر خوشحالی کا مرکز بنتا رہے اور آپ ہمیشہ زندگی بھر پیسوں میں ہی کھیلتے رہیں، تو آج کے اس ویڈیو کو لازم دیکھیے اور اس میں بتائے جانے والے عمل کو غور سے سنیے، دیکھیے اور اس عمل کو ضرور ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بری سرزمین پہ، جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ہوئی ایک بھرپور زندگی آپ کو عنایت فرمائے، جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھی گئی۔ اور دعا ہے اس رب کریم سے، اس ارحم الراحمین کی ذات سے، کہ آپ کے تمام شرعی حاجات اپنے بارگاہ غیب سے پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں، اس محفل میں بلکہ میں کہنا چاہوں گا آپ کو ایک ایسے کراماتی سکے کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ جو شخص بھی اس سکے پہ اس عمل کو کرے گا اور وہ سکہ اپنے پاس رکھے گا تو تمام زندگی وہ کبھی بھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم سے اسے ہمیشہ مالی آسودگی ہی نصیب ہوگی۔ احباب گرامی، جیسا کہا جاتا ہے نا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو یہ سکہ تو بذات خود پیسہ ہی ہے، اور اس میں وہ انرجی پوشیدہ ہے کہ جو دوسرے پیسوں کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر اس عمل کو طریقے سے کیا جائے تو کرنے والا کبھی بھی مایوس اور ناامید نہیں رہے گا، اور طریقہ بھی اتنا آسان کہ ہر کوئی شخص اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، ایون اگر وہ شخص پڑھا لکھا ہوا بھی نہ ہو تو بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ایک عام سے سکے کو کراماتی سکے میں تبدیل کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک عام سکے کو اللہ کے اسما کی طاقت سے کیسے ایک کرامتی سکے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس عمل کے لیے کوئی بھی سکہ جو گولڈن کلر کا ہو، سنہری رنگ کا ہو، جیسے کہ آپ میرے پاس یہ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس سنہری رنگ کا 10 روپے کا اور 5 روپے کا بھی سکہ موجود ہے، تو اس کوئی سا بھی نیا سکہ یا چمکتا دمکتا کوئی بھی 10 روپے کا سکہ لے لیں، کیونکہ اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور وہ سکہ عمل کے بعد ایک غیب کے خزانوں کی ایک کنجی ہوگی، ماسٹر کی ہوگی، کہ جس سے آپ الہی خزانوں میں سے جس تجوری کو کھولنا چاہیں اور جتنے پیسے لینا چاہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اس ذات مطلق کی بابرکت اسماء کے صدقے میں آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کرام کہ سنہری رنگ کا کوئی سا بھی سکہ لے لیں، یعنی کوئی بھی گولڈن کوائن آپ لے لیں، کیونکہ سنہری رنگ کے کسی بھی آبجیکٹ سے انتہائی طاقتور لہریں خارج ہوتی ہیں، جس کے پاس رکھنے سے انسان کے لیے خوش قسمتی کے راہیں کھلتی رہتی ہیں۔ اور ایک اور اہم خاصیت اس سکے کی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کے پاس یہ سکہ ہوگا وہ سمجھ لیں کہ ایک ڈیوائن شیلڈ کے پیچھے ہوگا، اس کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار قائم ہو جائے گا، کیونکہ سنہرے رنگ میں ہمیشہ پروٹیکٹیو انرجی موجود رہتی ہے اور انسان ہمیشہ ایک حفاظتی حصار میں زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ انرجی اس کی اپنی ذاتی پیداوار نہیں ہے، یہ بھی اسی ذات قادر و قوی، اسی یک و یکتا ذات کی عطا کردہ قوت ہے کہ جو ہر ذی وجود کا مالک و خالق ہے، یہ اسی ذات کی ودیعت کردہ طاقت ہے کہ جو وحدہ لا شریک کہلاتا ہے۔ تو احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ سنہری رنگ کا کوئی ایک سکہ لے لیں،
جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ 10 روپے کا ایک سکہ لیجئے اور اسے اپنے سامنے جا نماز پہ رکھیے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز برکت و فراوانی، رزق و روزی آمدن میں اضافے کی نیت سے پڑھیے، اور اس کے بعد رو بقبلہ بیٹھے ہوئے ہی اس سکے کو، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ سکہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ دیجیے اس طریقے سے، اور دائیں ہاتھ میں تسبیح لیجیے۔ 100 دانے والی جو تسبیح ہے اسے ہاتھ میں رکھیے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد آپ رو بقبلہ بیٹھے ہوئے اس سکے کو ہتھیلی پہ رکھیں، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ، اور دائیں ہاتھ میں تسبیح سنبھال کے اس کے بعد شروع آخر میں 14 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ اسماء مبارکہ 2 اسماء اعظم موجود ہیں اس عمل میں کہ جو آپ پڑھ کے اس سکے کے اوپر پھونک دیں گے، دم کریں گے۔ 3 راتوں کا یہ عمل ہے۔ ان 3 راتوں میں یہ سکہ آپ کے لیے خزانہ غیب کی چابی بن جائے گی اور پیسہ آپ کی طرف کھنچتا چلا آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور یہ 2 اسماء مبارکہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ لیکن خیال رکھیے گا کہ اس کے بعد ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی اٹیچ ہے کہ 3 تسبیحیں آپ نے پڑھنی ہیں ایز اے ہول، اور درمیان میں ایک اور عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیال کیجیے، یہ مت سمجھیں کہ ایک تسبیح پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے اور اس کے بعد اس سکے کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اسٹیپ وائز اس کو دیکھیے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے ہم نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سکے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور دائیں ہاتھ میں تسبیح لے کے، اور پہلے 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کے بعد ان 2 اسماء مبارکہ کو پڑھنا شروع کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاق یا وہاب، 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 یا رزاق یا وہاب۔ تو پڑھتے جائیے۔ جب آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے تو اس تسبیح کو اپنے پاس رکھ دیجیے، اور دایاں ہاتھ اس کو آپ اس سکے کے اوپر رکھ دیجیے، اور اس کو کچھ دیر کے لیے ملتے رہیے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کرنی ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنے ذہن کے اسکرین پہ پیسے کو آتا ہوا دیکھنا شروع کریں گے، اور بند آنکھوں کے پیچھے جب آپ یہ دیکھنا شروع کریں کہ پیسہ میری طرف آ رہا ہے، تو اپنی زبان سے اسی جملے کو 14 مرتبہ دہرائیے کہ پیسہ میری طرف آ رہا ہے، پیسہ میری طرف تیزی سے آ رہا ہے، پیسہ میری طرف آ رہا ہے، پیسہ میری طرف تیزی سے 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 آ رہا ہے۔ خیال رکھیے گا، آپ کی توجہ آپ کی زبان کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے اس کو، اور آپ اپنے ذہن کے اسکرین پہ اس پیسے کو آتا ہوا اپنی طرف دیکھیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے مینیفیسٹیشن کا، یا لا آف اٹریکشن جس کو کہتے ہیں، کہ جب آپ کسی چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو پیسہ، یہ انرجی آلریڈی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ کلام الہی جو سب سے افضل ہے اس کا ذکر بھی آپ کر چکے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے اسی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ ہاں، تو جب آپ اس دعوت کا اہتمام کریں گے تو پھر انشاءاللہ میرے مالک کے حکم سے وہ دعوت قبول ہوگی، اور پیسہ بجلی کی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آنا شروع ہوگا۔ تو جب 14 مرتبہ آپ اس جملے کو دہرا چکے، یعنی پیسہ میری طرف آ رہا ہے یا پیسہ تیزی سے میری طرف آ رہا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ ہاتھ کو اس کے اوپر سے اٹھائیے اور اپنی تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیجیے۔ اس کے بعد دوبارہ انہی 2 اسماء مبارکہ کا دل سے، جذب سے، عشق کے ساتھ ذکر کرنا شروع کیجیے کہ یا رزاق یا وہاب، 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 یا رزاق یا وہاب۔ اس کو عشق کے ساتھ پڑھیے تو پیسہ تو ایک طرف
ایسا لگتا ہے کہ انسان کو دنیا کے خزانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اتنا مٹھاس زبان پہ آتا ہے کہ انسان مدہوش سا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب آپ کی یہ دوسری تسبیح بھی مکمل ہو جائے تو پھر اس کو ساتھ میں رکھیے اور پھر اسی طرح اس عمل کو دہرائیے کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے اسی جملے کو جو آپ نے اپنے لیے تیار کیا ہے کہ پیسہ میری طرف آ رہا ہے یا پیسہ میری طرف تیزی سے آ رہا ہے، تو آنکھیں بند کر کے اسی کا تصور کیجئے اور اسی کو دہرائیے کہ پیسہ میری طرف آ رہا ہے، پیسہ میری طرف آ رہا ہے، پیسہ میری طرف آ رہا ہے، پیسہ میری طرف تیزی سے آ رہا ہے، پیسہ میری طرف تیزی سے آ رہا ہے، پیسہ میری طرف تیزی سے آ رہا ہے۔ تو اس جملے کو آپ نے 14 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، اور جب 14 مرتبہ آپ اس کو دوسری مرتبہ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں تو پھر تسبیح اٹھائیے اور پھر شروع کیجئے انہی 2 اسماء کا ورد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رزاق یا وہاب، 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 یا رزاق یا وہاب۔ اور جب تیسری تسبیح بھی آپ کی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے تیسری مرتبہ وہی عمل دہرانا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے اور اس کو سرکل کی شکل میں پھراتے جائیے، دائرے کی شکل میں گھماتے جائیے اور وہی جملہ دہراتے جائیے کہ پیسہ میری طرف آ رہا ہے یا پیسہ میری طرف تیزی سے آ رہا ہے، 14 مرتبہ۔ گنتی کا خیال رکھیے، عدد کا خیال رکھیے، 14 سے 15 مت کیجیے یا 14 سے 13 نہیں ہونا چاہیے۔ تو 14 مرتبہ۔ یہ بھی بتا دوں کہ کیوں 14 مرتبہ؟ ارے بھائی، یا وہابو کا عدد 14 ہے اور 14 تو کیا متبرک عدد ہے، ذرا خود سوچیے کہ 14 کہاں جا کے لنک کرتا ہے۔ 14 ذوات مقدسہ اس کائنات میں موجود ہے، تو 14 ہے، تو یاد رکھیے گا 14 کا عدد، اس سے نہ کم نہ زیادہ۔ تو دہراتے رہیے، پیسہ میری طرف آ رہا ہے یا پیسہ میری طرف تیزی سے آ رہا ہے۔ تو اس عمل کو 14 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس کے اوپر دم کیجیے۔ اور ہاں، اس سے پہلے 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا، کیونکہ عمل مکمل ہوتا ہے کہ جب شروع میں درود شریف اور آخر میں درود شریف، کیونکہ درود شریف کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے اللہ کے دربار سے۔ تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ شروع اور آخر کو قبول کرے اور درمیان والے کو چھوڑ دے، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ جو بھی دعا حاجت مانگتے ہو اس کے شروع میں اس کے آخر میں درود شریف لازمی پڑھا کرے تاکہ آپ کی دعا رد نہ ہو۔ تو جب درود شریف پڑھ کے اس کے اوپر آپ دم کریں گے اور دم کرنے کے بعد یہ سکہ عام سکے سے تبدیل ہو کے ایک کرامتی سکہ بن جائے گا آپ کے لیے، ایک کرشماتی سکہ بن جائے گا آپ کے لیے کہ آپ ساری زندگی ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اس روحانی، کرشماتی، کراماتی، کیا میں اس کو پکاروں، سمجھ لو خزانہ غیب کی چابی میں اس کو کہتا ہوں۔ تو اس کو اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کر کے اپنے بٹوے میں، والیٹ میں، پرس میں، جہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہیں پیسوں کے ساتھ اس کو رکھیے اور پھر دیکھیے کہ وہ والیٹ، وہ سیف، وہ تجوری، وہ الماری، وہ بٹوا، وہ پرس آپ کا الہی خزانوں سے ہمیشہ بھرتا رہے گا، کبھی بھی خالی نہیں ہوگا، اور آپ اس رازق مطلق کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ اپنی ان آنکھوں سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کیسے گن برستا ہے اور کیسے آپ کی مالی تنگ دستی اور مالی مشکلات مالی خوشحالی اور آسودگی میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ 3 راتوں کا عمل ہے، صرف 3 راتوں کا عمل، لیکن یہ 3 راتیں اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیں گی۔ تو اس عمل کو ضرور کیجیے اور اس کے بعد ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے، اور ان سب کے ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کی محفل سے رخصت دیجیے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔